رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة صدق الله العظيم. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق فقط اتنا میں محمد سے وفا کی ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و فضیلت. سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کو سمجھ لینا چاہیے. ختم نبوت کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ہے. عقیدہ ختم نبوت اسلام کی اساس ہے. عقیدہ ختم نبوت پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو اسلام محفوظ، اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں تو اسلام بھی محفوظ نہیں. اس عقیدہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، قرآن کریم کی 100 سے زائد آیت اور احادیث مبارکہ میں سے 210 احادیث اس عقیدہ ختم نبوت کی دلیل ہے. امت کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلہ پر ہوا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو قتل کیا جائے گا. سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں اسلام کے تحفظ کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئی ان میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 259 ہے. اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں یمامہ کے میدان میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی ایک ہی جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ اور تابعین کی تعداد 1200 ہے، جن میں 700 قرآن کے حافظ عالم تھے. 11 بدری صحابہ شہید ہوئے. امت کے سب سے بڑے قاری حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے اور 36,000 منکرین ختم نبوت مارے گئے. آج مسئلہ ختم نبوت کو لوگوں نے بچوں کا کھیل سمجھا ہے. میں کس مجاہد کا ذکر کروں؟ وقت کے دامن میں وسعت کم ہے. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے پاس خط دے کر بھیجا. مسیلمہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا. سوال کیا، اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ کہا جی ہاں، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. پھر کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انی فی اذنیہ سمم، میرے کان میری بات سننے کے لیے پہلے ہیں. مسلمان نے کہا اقطع یدہ، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو. دوبارہ پھر سوال کیا، کیا تم محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ فرمایا نعم جی ہاں. پھر اسی سوال کو دہرایا، کیا تم مجھے بھی اللہ کا رسول مانتے ہو؟ جواب وہی دیا، رسول ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، میری بات اس قابل بھی نہیں کہ میرے کان سنے. مسلمان نے کہا اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دو. پھر ایک پاؤں کاٹ دیا، اسی طرح دوسرا پاؤں کاٹ دیا. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ ختم نبوت کی خاطر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ شہید ہو گئے. امت کے لوگوں کو یہ پیغام دیا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا. میں جب تک کٹمروخ آ جائے بچہ کی حرمت پر خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی، ہر مسلک کی، ہر جماعت کی، ہر جوان کی، ہر بوڑھے کی، ہر عالم کی، ہر مفتی کی، ہر شیخ الحدیث کی، ہر صحابی کی، ہر سیاستدان کی ذمہ داری ہے. اسی لیے محدث جلیل علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ختم نبوت کا کام نہ کر سکے تو ہم سے گلی کا کتا بھی بہتر ہے. میرے غیور مسلمانوں، قادیانی اسلام کے بھی غدار ہیں اور پاکستان کے بھی غدار ہیں.
نہیں چلی. آپ کے لاہور کی سڑکیں گواہ ہے. 10,000 ختم نبوت کے مجاہدین نے جامع شہادت فرمایا. اس سے بھی آگے چلے 1974 کی تحریک چلی اسمبلی کے اندر